کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بھی ان اولیاء اللہ کے عرس کی تقاریب آتی ہیں تو کبھی یہ ضروری نہیں کہ ہفتہ یا اتوار ہو اور لوگ اس بات کا کہیں کہ اگر ہفتہ اور اتوار ہوگا تو ہم عرس میں آ سکیں گے، وگرنہ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ عام دنوں کے اندر، ورکنگ ڈیز کے اندر بھی جب کسی ولی کامل کا عرس ہوتا ہے تو دنیا کشاں کشاں کھینچی آتی ہے، دفتر بند، کاروبار ختم، پہلے سے چھٹی۔ میں سوال کر سکتا ہوں میرے بھائی، کبھی اس محبت عقیدت کے ساتھ شاید تم اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں گئے جس عقیدت کے ساتھ مرشد کی قبر کی جانب جا رہے ہو؟ نہ آج چھٹی کا بہانہ آیا، نہ آج کاروبار آڑے آیا، نہ دیگر مسائل۔ وجہ کیا ہے؟ تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ وہ ذکر جو ولی کامل نے اپنی زندگی کے اندر ورد زبان رکھا، آج اسی کا صدقہ ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کشاں کشاں ان کے مزار پر انوار کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہے۔ جس نے اپنی زندگی اللہ کی یاد کے اندر بسر کی ہے، اللہ کریم نے ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ذکر کو مٹنے نہیں دیا۔ الحمدللہ آستان عالیہ کوٹ گلہ شریف جو ہزاروں نہیں لاکھوں مریدوں کا مرجع ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ مجھے زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، میں اور قاری ظفر عباس صاحب اور بسا اوقات برادر محترم علامہ زبیر اسلم صاحب کے ساتھ یہ سفر جاری رہے، بہت زیادہ تھکن، بہت زیادہ مسائل میں الجھا ہوا ذہن لے کے کوٹ گلہ شریف کی جانب گئے، اور قبلہ مرشد کے لبوں سے نکلنے والے دو جملے انہوں نے یوں حوصلہ دے دیا، یوں ڈھارس بندھا دی کہ یقین جانیے جب وہاں سے واپسی پہ آتے نا، یوں لگتا کہ صدیوں کی تھکن اتر گئی ہے۔ قبلہ بابا جی اپنے لبائے مبارک سے اگر دو جملے ارشاد فرما دیتے تو یقین جانیے جب واپس آتے تو یوں اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے کہ جیسے صدیوں کی تھکن یا ایک بہت زیادہ بوجھ تھا دل و دماغ پہ اور وہ اتر گیا ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں قبر میں چلی بھی جائیں تو ان کے فیوز و برکات جو ہیں وہ غلاموں کو بدرجہ عدم ملتے ہیں، بدرجہ اولا ملتے ہیں۔ مالک کریم ہمارے مرشد کریم کا وہ فیض ہمیں تا حیات جاری و ساری جو ہے وہ فرمائے، ہمیں نصیب فرمائے، بلکہ ہمیں نہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہ فیض ملتا رہے۔ اور اس کے صدقے میں نے ایک دن مجھے یاد پڑتا ہے، قبلہ بابا جی یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس آئے تو باہر جامعہ صدیقیہ کا دوسرا چھت تھا، پہلے والی بلڈنگ کا غالباً، تو میں نے عرض کی حضور آپ دعا کیجئے میں نے دوسرا چھت ڈالنا ہے۔ تو ولی کامل کے لبوں سے یہ نکلا تھا بیٹا بھی کئی چھت ڈلیں گے۔ تو مجھے یقین جانیے کبھی کبھی میں مدارس کی دنیا میں یہ سسٹم اور ماحول دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بابا جی کے کہے ہوئے جملے جنہوں نے یہ کئی بار مجھے محبتیں دیں اور یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کرم کرے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت دیر تک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جانب متوجہ کرے گا اور اللہ اسے دوام نصیب کرے گا اور عروج نصیب کرے گا۔ تو ایک ولی کامل کی لبوں سے نکلا ہوا وہ جملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندہ و جاوید قبلہ بابا جی کی کرامت، تو میں اسے کہوں گا کہ جامعہ صدیقیہ کو دیکھ لیں، میری کمزوریوں کو دیکھ لیں، میری کمیوں کو دیکھ لیں، اور جامعہ مقصودیہ کی موجودہ بلڈنگ اور وہاں کی صورتحال کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ولی کامل کی دعا کا اثر کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کے فیوز و برکات سے ایک جہان کو الحمدللہ پہلے بھی مستفیض فرمایا، اللہ کریم پھر سے مستفیض فرمائے۔